امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن حکام نے فائرنگ کر کے ایک خاتون کی جان لے لی۔ امیگریشن آفیسر نے دعویٰ کیا منیاپولس نے خاتون نے گاڑی سے اہلکاروں کو کچلنے کی کوشش کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امیگریشن حکام کا دفاع، کہا آئی سی ای آفیسر نے خود کو بچانے کے لیے فائرنگ کی۔ ہلاک ہونے والی خاتون بدنظمی پھیلا رہی تھی۔ گورنر منیسوٹا کا واقعے پر افسوس کا اظہار، کہا ٹرمپ کی پالیسیز عوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ میئر پولیس نے ٹرمپ انتظامیہ کا موقف مسترد کر دیا۔ واقعہ امیگریشن حکام کی لاپرواہی ہے، حکومت نے بے بنیاد کہانی سنا رہی ہے۔ واقعے کے بعد منیاپولس میں حالات کشیدہ، شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی نے چھاپے ظالمانہ اور غیر انسانی قرار دے دیے، کہا نیو یارک تارکین وطن کے حقوق کے لیے کھڑا ہے۔ نیو یارک کے رہائشی چاہتے ہیں کہ شہر میں محفوظ رہیں۔ کانگریس ویمن الہان عمر نے بھی آئی سی ای کے اقدام کو ناقابل معافی اور قابل مذمت قرار دے دیا، کہا یہ ریاستی تشدد ہے، آئی سی ای کو جواب دینا ہوگا۔ بحر اوقیانوس میں دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے۔ امریکی بحریہ اور کوسٹ گارڈز نے وینزویلا کی ناکہ بندی سے بچ نکلنے والے روسی بحری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ یو ایس یورپی کمانڈ کا کہنا ہے امریکی کوسٹ گارڈز اور فوج نے مشترکہ کارروائی کے ذریعے آپریشن مکمل کیا۔ کارروائی کے وقت قریب روسی جہاز بھی تھے، روسی آبدوز بھی اطراف میں موجود تھی۔ برطانوی وزیر دفاع کا کہنا ہے آپریشن برطانیہ نے مدد کی، امریکہ کو معاونت بین الاقوامی قانون کے تحت فراہم کی گئی۔ روس کا شدید رد عمل، آئل ٹینکر پر قبضہ بحری قزاقی قرار دے دیا۔ امریکہ سے روسی عملے کی فوری واپسی کا مطالبہ، روسی وزارت خارجہ نے کہا روسی ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں موجود تھا، روسی عملے کے ساتھ انسانی سلوک اپنایا جائے، امریکہ روسی شہریوں کی جلد واپسی میں رکاوٹ نہ بنے۔ وینزویلا کا بزنس پارٹنر بننے کا فیصلہ، خوش آئیں، صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کہا معاہدے سے امریکی صنعت، ملازمتیں اور توانائی سیکٹر کو فائدہ ہوگا۔ تیل سے صرف امریکی مصنوعات خریدی جا سکیں گی، زرعی مصنوعات، ادویات، طبی آلات اور توانائی کا ساز و سامان شامل ہوگا۔ وینزویلا کے تیل سے حاصل ہونے والی رقم گرڈ اور توانائی سیکٹر کی بہتری پر خرچ ہوگی۔ 2027 کے لیے امریکی فوجی بجٹ $1.5 ٹریلین ہونا چاہیے۔ وینزویلا کا تیل صرف امریکی مفاد میں فروخت ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی صدر ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملا دی، کہا وینزویلا اسی صورت میں اپنا تیل بیچ سکے گا اگر یہ امریکی مفادات میں ہوگا۔ وینزویلا امریکی مفادات کو پورا نہیں کر سکتا تو اسے تیل بیچنے کی اجازت نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ کا مقصد وینزویلا کو مستحکم کرنا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا موجودہ صورتحال کو بدلنے کے لیے امریکہ تیزی سے کام کرے گا۔ تیل کی فروخت سے حاصل رقم وینزویلا کے عوام پر خرچ ہوگی۔ گرین لینڈ سے متعلق کشیدگی پر اگلے ہفتے ڈنمارک حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے نیوز بریفنگ دی، کہا وینزویلا میں عبوری حکمرانوں کے فیصلے امریکہ کے بتائے ہوئے ہوں گے۔ بحر اوقیانوس میں آئل ٹینکرز کو قبضے میں لینے کے سوال پر کہا جہاز کے عملے کو قانونی کارروائی کا سامنا ہے۔ گرین لینڈ سے متعلق تمام آپشن ٹیبل پر ہے، پہلا آپشن سفارتکاری ہے۔ امریکی صدر کا 66 بین الاقوامی تنظیموں سے وابستگی اور فنڈنگ روکنے کا حکم، وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے صدارتی میمورنڈم پر دستخط کر دیے۔ امریکی محکموں اور اداروں کو 35 غیر ملکی اور 31 عالمی اداروں سے تعاون ختم کرنے کا حکم۔ امریکی حکام کے مطابق یہ ادارے امریکی مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے۔ امریکی اسپیشل فورسز کی ممکنہ نئی فوجی کارروائیوں کی تیاری، وینزویلا مشن کے بعد امریکی فوجی طیاروں کی بڑی تعداد میں برطانیہ آمد۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جدید امریکی لڑاکا طیارے برطانوی رائل ایئر فورس کے ہوائی اڈوں پر تعینات۔ امریکی C-17 اور AC-130J طیارے شامل۔ AC-130J طیارے خفیہ کارروائیوں میں امریکی اسپیشل فورسز کو فضائی مدد دیتے ہیں۔ امریکی طیارے مشرق وسطی میں آپریشن کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع کا غیر ملکی فوجی سرگرمیوں پر تبصرے سے انکار۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے واشنگٹن میں ملاقات، مشرق وسطی سمیت علاقائی سلامتی کے امور پر گفتگو۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ملاقات میں امریکہ اور سعودی عرب کے مشترکہ مفاد کے تحفظ پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے چیئرمین
امریکی پالیسیز کے باعث مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے موجودہ حالات میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے، کبھی مذاکرات سے راہ فرار اختیار نہیں کی، خطے میں دوست ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دیں گے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی امریکی صدر ٹرمپ سے ایک بار پھر ملاقات کی درخواست، کہا ہم مذاکرات میں سب سے مشکل 2 مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں، ڈونیسٹک علاقے کا مستقبل اور نیوکلیئر پاور پلانٹ کا کنٹرول شامل ہے۔ جنگ بندی ہونے پر امریکہ 15 سال سے زائد طویل سیکیورٹی ضمانتیں دے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کا راج حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند، M1 پشاور سے غازی خسرو انٹرچینج، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے بلکسر تک بند، M3 فیض پور سے رجارہ تک بند، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان، M5 دروہڑی سے ملتان کا گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ نیپرا نے فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کر دی، نوٹیفیکیشن جاری، بجلی نومبر کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی، ملک بھر کے صارفین کو ریلیف جنوری کے بلوں میں ملے گا، ریلیف کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے، وفاقی وزراء بھی ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس سے صدارت کریں گے، بلوچستان کی سیکیورٹی اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول، وزیر اعظم دانش اسکول کا افتتاح بھی کریں گے۔ T20 سیریز میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، سری لنکا کو پہلے میچ میں 6 وکٹوں سے شکست دے دی، پاکستان نے 129 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر 17ویں اوور میں حاصل کیا۔ صاحبزادہ فرحان 51 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے، سائمہ ایوب نے 24، شاداب نے 18 اور کپتان سلمان علی آغا نے 16 رنز بنائے۔ میزبان ٹیم 128 رنز پر ڈھیر ہو گئی، پورے 20 اوور بھی نہ کھیل پائے۔ قومی اسپنرز کی شاندار بالنگ، سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 3 شکار کیے، شاداب خان اور وسیم جونیئر نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ آل راؤنڈر کارکردگی پر شاداب خان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار، پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ سیریز کا دوسرا میچ 9 جنوری کو کھیلا جائے گا۔ شاداب نے پوسٹ میچ گفتگو میں کہا انجری کے بعد شاندار کم بیک پر خوش ہوں، بالنگ میں پچ سے کافی مدد ملی۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا ٹیم نے پہلے T20 میں اچھا کھیلا، آس کی وجہ سے دوسرے اننگز میں بیٹنگ آسان ہو گئی تھی۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے میچ بھارت سے منتقل ہوں گے یا نہیں، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھارت سے میچز منتقلی کی درخواست مسترد ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ BCB کا کہنا ہے ICC نے بھارت سے میچز منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ICC نے بنگلہ دیش ٹیم کی ورلڈ کپ میں بغیر کسی رکاوٹ شرکت کی یقین دہانی کرائی۔ ICC نے BCB تحفظات پر مل کر کام کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ بنگلہ دیش کے اسپورٹس ایڈوائزر آصف نزرل کا کہنا ہے ورلڈ دیش نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہوا ہے، ہم کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے ملک کا وقار اور کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں، ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں، امید ہے ICC ہمارے موقف کو غیر جانبداری سے سنے گی۔ کرکٹ ویب سائٹ نے خبر دی تھی بنگلہ دیش کی بھارت سے میچز منتقلی کی درخواست ICC نے مسترد کر دی ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے زیر اہتمام قومی ڈائیلاگ کانفرنس، صدر زرداری، وزیر اعظم اور نواز شریف کی مشاورت سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز۔ اعلامیہ فواد چودھری نے پڑھ کر سنایا، کہا اپوزیشن کمیٹی بنائی جائے جو سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کے دائرہ کار کو بڑھائے، سیاسی افراد کو مقدمات ختم کر کے رہا کیا جائے، اس کے بعد حکومت میں مذاکرات کا اعتماد بڑھے گا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر کیا جائے۔ اجلاس میں شاہد حقان عباسی، لیاقت بلوچ، شیر افضل مروت، بیرسٹر سیف، عمران اسماعیل، شہزاد وسیم کی شرکت۔ شاہد حقان عباسی نے کہا کہ انتشار ہوگا تو ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک کو چلانے کے لیے راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ PTI وفد کا آج اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کا فیصلہ، بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں رہنماؤں کا اسلام آباد میں اہم اجلاس، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، جنید اکبر اور دیگر کی شرکت۔ اسپیکر سے ملاقات میں محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔
وہ پی ٹی آئی نے آج تک سوائے گالیاں دینا اور تنقید کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ ان کی لیڈرشپ نے ان کو سکھایا کیا ہے؟ یہی سکھایا کہ گالیاں دو لوگوں کو، سوشل میڈیا پہ گالیاں دو، جو آپ کو سے اختلاف کرے اس کو جو ہے پوری فیملی کو اس کو رگڑ دو. تو یہ ان کی سیاست رہی ہے. اس پہ میں کوئی دو رائے نہیں کر رہا. اس پہ ہمارے اختلافات ہیں، سنگین اختلافات ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ یہاں پہ اپنی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے آ رہے ہیں 100 بسم اللہ. بانی پی ٹی آئی کی سیاست اور سوچ سے اختلاف ہے. شرجیل انعام ایمن کی میڈیا ٹاک. کہا بانی پی ٹی آئی کھول کر طالبان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اپنے لوگوں کو گالیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا. یہ ملک کے اداروں کے خلاف گناونا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سندھ میں پروٹوکول دیں گے. ہمارے صوبے کے عوام مہمان نواز ہیں. سہیل آفریدی کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے. پنجاب کی بیٹی ڈٹ جائے تو پنجاب کی تقدیر بدل کے رکھ سکتی ہے. پنجاب کی جو بیٹی ہے، پنجاب کی جو ماں ہے، پنجاب کی جو بہن ہے، وہ کسی سے کم نہیں ہے. وہ جو چاہے اچیو کر سکتی ہے. کوئی گلی ایسا نہیں رہے گی، کوئی محلہ ایسا نہیں رہے گا، کوئی کچھ ایسا نہیں رہے گا جہاں ہیلتھ کے یہ گارڈینز پہنچ کے لوگوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کو کہیں گے کہ آپ اپنی بیماری کی تشخیص کراؤ. اگر آپ کے لیے کوئی ادویات کی ضرورت ہے، کسی چیک اپ کی ضرورت ہے، تو ہم گھر پہ آپ کو کر کے جائیں گے. پنجاب کی بیٹی ڈٹ جائے تو صوبے کی تقدیر بدل دیتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب. کہا میری گورننس کا ماڈل ہے لوگوں کو خود چل کر نہ آنا پڑے بلکہ گورنمنٹ خود عوام کی دہلیز پر جائے. پنجاب میں ہر بیمار کا بر وقت علاج ہوگا. میرا خواب ہے سرکاری اسپتالوں میں کسی مریض کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. صوبے کے تمام شہروں میں کارڈیولوجی یونٹس بن رہے ہیں. لوگوں کے گھروں تک مفت انسولین ادویات پہنچ رہی ہیں. دنیا نے مانا کہ ستھرا پنجاب سب سے بڑا صفائی کا پروگرام ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈائریکٹ فضائی رابطے کی بحالی میں اہم پیش رفت. بنگلہ دیش کی بیمان ایئر لائن نے کراچی کے لیے پروازوں کا شیڈیول جاری کر دیا. بیمان ایئر لائن کی پہلی پرواز 29 جنوری کو ڈھاکہ سے کراچی پہنچے گی. سیٹوں کی بکنگ شروع. ابتدا میں بیمان ایئر ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان ہفتہ وار پروازیں چلائی جائیں گی. بلاول بھٹو زرداری سے ناصر حسین شاہ اور سعید غنی کی ملاقات. صوبائی وزراء نے پارٹی قیادت کو اپنے محکموں کی کارکردگی سے آگاہ کیا. بلاول بھٹو سے اراکین سندھ اسمبلی ممتاز چانڈیو اور سجیلا لگاری کی بھی ملاقاتیں. عوامی مسائل اور ان کے حل پر بریفنگ دی. خواتین کی سیاست میں زیادہ سے زیادہ کردار پر گفتگو. وزیر اعلیٰ سندھ کو تھلکوٹ منصوبے کی پیش رفت رپورٹ پیش. مراد علی شاہ کا منصوبے پر کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار. کہا یہ انتہائی اہم پروجیکٹ ہے. پروجیکٹ کا مقصد کوئلے کی مؤثر نقل و حمل پر پاکستان میں توانائی کی حفاظت کو تقویت دینا ہے. منصوبے کی تکمیل سے بن قاسم پورٹ تک 9 کلومیٹر ٹریک کی توسیع سے بندرگاہ تک کوئلے کی رسائی آسان ہوگی. ریلوے لائن کے قیام سے تھر کے کوئلے کی کانوں کو قومی ریلوے نیٹ ورک اور پورٹ قاسم کے ساتھ مربوط کیا جائے گا. بنا کسی رکاوٹ کوئلے کی نقل و حمل ممکن ہو جائے گی. منصوبے پر سندھ اور وفاقی حکومت 50% فنڈز فراہم کریں گے. منصوبہ 90 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا.